السلام علیکم۔ ہم سورۃ الحشر کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 21 تک لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ولا ادھر یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے الذین آمنوا ایمان والو، اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر اور چاہیے کہ دیکھے، نفسن ہر شخص، ما قدمت کیا اس نے آگے بھیجا، لغدن کل کے لیے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، خبیرن باخبر دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ دیکھے سوچے ہر شخص کے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ تم، کالذین ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنسَاهُمْ تو اللہ نے بلا دیا انہیں، أَنفُسَهُمْ خود انہیں، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، الفاسقون نافرمان ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بلا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا یستوی برابر نہیں، اصحاب دوزخ والے، اصحاب الناری دوزخ والے، و اصحاب الجنہ اور جنت والے، اصحاب الجنتی جنت والے، ہم وہی ہیں، الفائزون مراد کو پہنچنے والے۔ برابر نہیں دوزخ والے اور جنت والے ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ لو انزلنا ھذا، لو انزلنا اگر ہم نازل کرتے، ھذا یہ، القرآن قرآن، علی جبل پہاڑ پر، لرأیتہ تو تم دیکھتے اس کو، خاشعا دبا ہوا، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہوا، من سے، خشیت اللہ اللہ کا خوف، و تلکا اور یہ، امثال مثالیں، نضربھا ہم بیان کرتے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، تتفکرون غور و فکر کریں۔
اگر ہم نازل کرتے یہ قرآن کسی پہاڑ پر تو تم اس کو اللہ کے خوف سے دبا جھکا ہوا ٹکڑے ٹکڑے دیکھتے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی قرآن سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انسان بڑا ہی ظالم ہے، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے ہم ان کو دیکھیں سمجھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے دوزخ سے ہم ڈریں، خوف کریں اور جنت کے لیے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اچھے عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے اور جنت میں پہنچائے۔ بس کوشش کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمان کو قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔